حال ہی میں انڈیا میں مشہور اسکرین پلے رائٹر اور پوئٹ جاوید اختر اور اسلامک اسکالر شمائل ندوی کے درمیان ایگزسٹنس آف گاڈ پر ایک ڈیبیٹ ہوئی، جو کہ میرے خیال میں ون آف دی بیسٹ ڈیبیٹ تھی، جو کہ آپ سب کو یقیناً دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس ڈیبیٹ کے اندر ایسا بہت کچھ ہے جو کہ آج کی میجورٹی نوجوان نسل کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ جاہل مولویوں کے قصے کہانیوں سے تنگ آ کر اسی کو دین سمجھ کر اسلام سے بدظن ہو کر ایتھیسٹ بنتی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات جو مجھے اس ڈیبیٹ کی پسند آئی وہ اس کا سلیقہ تھا، یعنی بات کرنے کا طریقہ اور ادب، یعنی تقریباً 2 گھنٹے کی اس ڈیبیٹ کے اندر دونوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو بولنے کا پورا موقع دیا، ٹائم کی پابندی کی اور سخت سے سخت سوال پر بھی صبر و تحمل سے جواب دیا۔ چلیے صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں۔ آپ نے تیسرا سوال کیا، آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ۔ ایسی باتیں نہ کیجیے، کچھ کو اعتراض ہو جائے گا آپ پہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں، یہ اجازت آپ کو ہے نہیں، مجھے ہے۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ چیز آج کے ہمارے 90% علماء کرام کے اندر مسنگ ہے، کہ ان لوگوں کو اس بات کا فرق ہی نہیں پتا کہ آپ کو کسی شخص کے عقائد و نظریات کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بھی اعتراض ہو سکتا ہے، ایک شخص کے نظریے سے نفرت ہو سکتی ہے، لیکن اس انسان سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسانی مرتبے کے اندر وہ بھی اتنا قابل احترام ہے جتنا آپ ہیں، اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک طرف اتنا ڈسپلن ہے، اتنا نالج ہے، اور دوسری طرف ہمارے سو کالڈ علماء کرام کی ذرا زبان چیک کریں ڈیبیٹ کے وقت، کہ میں قلعہ اندر کر دوں گا، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، اوے مشرک میری بات سن، اوے مشرک میری طرف دیکھ۔ مطلب یہ ان کا لاجیکل طریقہ ہوتا ہے سامنے والے کو اپنے عقائد کے لیے لاجیکلی طریقے سے قائل کرنے کا۔ میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا، میں داخل کروں گا، ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا، پھر ٹائم نکالو، یہ پھر بول رہے ہیں۔ سچ اے شیم، ان لوگوں کی اپنے سامنے بیٹھے شخص کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ مسلمان ہے، تو آپ خود سوچیں کہ مسلمان نوجوان نسل ان سے نفرت کیوں نہ کریں، اور غیر مسلموں کی تو اس سے متاثر ہونے کی بات ہی چھوڑ دیں۔ پھر شمائل ندوی صاحب کی انگلش کے اندر گریپ، اپنے لاجیکل پوائنٹس پر ہی قائم رہنا، یہاں وہاں نہ نکل جانا، سائنس کا نالج، یہ انتہائی امپریسو تھا۔ اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہیں؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہیں؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے؟ کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اور آپ دیکھیں گے کہ کئی سالوں تک یہ علمی اور لاجیکل ڈیبیٹ غیر مسلموں کو متاثر کرتی رہے گی، اور جو ایک امیج مسلمان عالم دین کا بن چکا تھا کہ وہ جاہل ہے، سائنس سے لا علم ہے، اس کے اندر صبر و تحمل نہیں ہے، یہ سب کچھ غلط ثابت کر دیا اس ڈیبیٹ نے۔ کیونکہ میری رائے کے مطابق اس ڈیبیٹ کے اندر شمائل ندوی صاحب نے ٹوٹلی جاوید اختر صاحب کو اس ڈیبیٹ کے اندر ڈومینیٹ کیا، اور ان کو پراپر ٹائم ملنے کے باوجود بھی وہ اپنے ریبٹل کے اندر کوئی لاجیکل آرگومنٹس نہیں دے پائے، اور ان کی زیادہ تر باتوں کا جواب یہ تھا کہ کیونکہ سائنس نہیں جانتی، میں نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، یعنی انسان کیوں پیدا ہوا، یہ اتنی بڑی کائنات کیوں بنی، گاڈ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجود رکھتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک ٹوٹلی ان لاجیکل سوچ، جس کو آرگومنٹ فرام اگنورنس یعنی دلیل جہالت بھی کہا جاتا ہے، یعنی مجھے نہیں پتا اس لیے یہ چیز موجود ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ سوچ خود اپنی بنیاد کے اندر ہی غلط ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وائرس اور بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں اور انسانوں کو بیمار کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ مائکروسکوپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ثابت ہو چکا ہے کہ مائکرو آرگنزم یعنی جراثیم یا بیکٹیریا یا وائرس موجود ہوتے ہیں جو کہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی لا علمی کی وجہ سے ایک چیز کو نہ موجود ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے سائنس شعور یعنی کانشیسنس کو پوری طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکی، وہ نہیں جانتی کہ روح کیا ہے، وہ جنات کو ثابت نہیں کر سکتی، آفٹر لائف کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، وہ ایموشنز کو نہیں ایکسپلین کر سکتی کہ وہ صرف اس کو ہارمونز کہتی ہے۔ سائنس ایک ایسی ٹائم لیس دنیا کا تصور نہیں کر سکتی جس کو ہم جنت اور جہنم کہتے ہیں، تو کیا جن چیزوں کے بارے میں سائنس نہیں جانتی اس کو سمجھ نہیں سکتی، ابھی تک اس کے بارے میں انسانوں کو کچھ نہیں پتا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں وجود ہی نہیں رکھتی؟ شمائل ندوی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ سائنس اور ریلیجن کی ڈومین الگ الگ ہے، کیونکہ مذہب روحانی دنیا کی بات کرتا ہے، اخلاقیات اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اچھے برے کا فرق سمجھاتا ہے، لیکن سائنس کی ڈومین الگ ہے، کیونکہ اس کا کام ہے کہ ایسی چیزوں کی کھوج کرنا جو کہ جسمانی وجود رکھتی ہوں، فزیکلی طور پر موجود ہوں۔ مثال کے طور پر انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے یہ میڈیکل سائنس بتائے گی، جبکہ اس کی روح کیسے کام کرتی ہے، کیسے بے چین اور پرسکون ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔
اخلاقیات کیا ہیں اور دنیا کے اندر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ باقی لوگوں کے لیے وہ دنیا جنت بنی رہے، جہنم نہ بنے، یہ سب کچھ ہمیں دین کی تعلیمات بتاتی ہیں۔ اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ illogical ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے، تو we are on the same page۔ ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو، جو فیتھ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو، ایویڈنس نہ ہو، ہم نہیں مانتے۔ ہم تو اور اگر ہم ان دونوں ڈومینز کو یعنی ریلیجن اور سائنس کو مکس کرنے کی کوشش کریں تو ایسا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ہم میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، جو کہ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے ڈیٹیکٹر استعمال ہوگا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایتھیسزم کا اصل مسئلہ بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کے دماغ کے اندر سوالوں کا آنا ایک قدرتی بات ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ایک سمجھدار انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کے بغیر کیوں پیدا ہوا، میں کہاں سے آیا، اس کائنات کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، دنیا کے اندر اتنا ظلم کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ قدرتی سوال ہیں اور اس ہر ایک سوال کا جواب لاجیکلی طور پر موجود ہے، لیکن جب سوچنے والا انسان صرف اپنی محدود عقل سے علم حاصل کرنے کی بجائے خود سے سوچ کر نتیجے نکالنا شروع کر دے، اپنی جہالت کی ایک الگ دنیا بنا لے جہاں پر ہر ایک مذہبی چیز اس کو اس دنیا کے خلاف نظر آتی ہے، تو وہ ہماری دنیا کے قانون کو روحانی دنیا پر اپلائی کرنے لگتا ہے، اور اسی جہالت کو کہتے ہیں ایتھیسزم، یعنی صرف اپنی لمیٹڈ سوچ کو ہی صحیح اور غلط کا معیار بنا لینا۔ یعنی اگر مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، میں مانتا ہی نہیں اس چیز کو۔ اسی لیے یہ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ کائنات بننے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا، حالانکہ یہ سوال ٹوٹلی illogical ہے، کیونکہ کائنات بننے سے پہلے ٹائم کا وجود ہی نہیں تھا۔ ٹائم تو خود ایک کریشن ہے، یعنی اس کو اللہ نے خود بنایا ہے، تو ایک کریٹر اپنی کریشن کے اندر قید کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ٹوٹلی illogical سوال ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے۔ ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد، تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ سوال illogical ہے۔ اب میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ ایک ویڈیو گیم کے اندر کھڑے ہیں۔ اس گیم کے اندر رولز، سپیس اور ٹائم سب کچھ کوڈڈ ہے، یعنی کسی انسان نے خود سے بیٹھ کر اس کو سیٹ کیا ہے کہ اس کے قانون، اس گیم کے قانون یہ ہوں گے۔ اب اگر اسی گیم کا کوئی کریکٹر یہ سوال کرے کہ اس گیم کو بنانے والا میرے سامنے کیوں موجود نہیں ہے، اور اگر وہ موجود ہے تو مجھے اپنی موجودگی کو ثابت کرے، لیکن اس ویڈیو گیم کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ یہ سوال کرے کہ گیم بنانے سے پہلے پروگرامر اس اسکرین کے اندر کیا کر رہا تھا، تو یہ سوال ہی بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ پروگرامر گیم کے اندر نہیں ہے، اس گیم سے باہر ہے، اور اس گیم کے قانون کا اس پر کوئی اطلاق نہیں ہوتا، اس پر کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتے۔ اور بالکل یہی معاملہ اللہ کی ذات کا ہے کہ وہ ٹائم سے آزاد ہے، تو لہٰذا ٹائم کا اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے کیا کر رہا تھا یا پھر بعد میں کیا کر رہا تھا۔ یعنی کم علمی آپ کو ایتھیسٹ بناتی ہے، جبکہ ڈیپ علم کھوج آپ کو مذہبی اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر آپ ایک سوال کا جواب نہیں جانتے تو ایسے شخص سے سوال کریں جو کہ اس کا جواب جانتا ہو، ورنہ اپنی جہالت کو دوسروں پر مت تھوپے، وہ بھی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ۔ اب اس کے بعد دوسرا اعتراف جو کہ جاوید صاحب کا تھا وہ یہ تھا کہ مذہب کیونکہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس لیے کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر، دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر ڈائناسور کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مذہب بنانے والے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ڈائناسور جیسی مخلوق بھی کبھی زمین پر موجود تھی، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ خدا جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، اور یہ انسانوں کا بنایا گیا کانسیپٹ ہے جو کہ پہلے زمانوں کے اندر ہر دور کے اندر موجود تھا۔ اب اس بات کا جواب بھی مفتی صاحب نے ایسے دیا کہ افسوس کہ کسی بھی دنیا کی میتھمیٹکس کی کتاب کے اندر ڈائناسور کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر ڈائناسور کا ذکر آرکیولوجی اور سائنس سے ریلیٹڈ ہے، نہ کہ قرآن جیسی ہدایت کی کتاب سے، کیونکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے، نہ کہ سائنس کی کتاب۔ یہ بیالوجی کی یا سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر ہر ایک جانور کی، پرندوں کی ہسٹری اور ان کی جسامت کا ذکر ہوتا، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اس کو کم از کم 100 جلدوں کے اندر بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات کہ انسانوں کی زندگی کا اس مخلوق کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس ایک وقت تھا جو کہ گزر چکا ہے۔ اور ویسے بھی اگر قرآن کریم کے اندر ڈائناسور کا ذکر موجود ہوتا تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ ڈائناسور سے پہلے کا ذکر کیوں موجود نہیں ہے، پھر کہتے کہ اس سے پہلے کا ذکر کیوں نہیں ہے، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ان کی شروعات کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے صرف شروعات کا ذکر کر کے اس مدعے کو ہی ختم کر دیا، کیونکہ اللہ پاک واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے کہ ہر زندہ جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، جبکہ انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ تو سائنس کی مدد سے انسان جتنا چاہے مرضی علم حاصل کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آخر کے اندر نتیجہ یہی ہوگا، یعنی ایک سیل پر ہی آ کر اس کی کھوج ختم ہوگی جو کہ اللہ نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ پھر جاوید صاحب کا ایک سوال کہ مذہب تو آنکھیں بند کر کے ماننے کا نام ہے، یعنی سوال نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ بس میری جو بھی بات ہو بنا دلیل کے مان لو، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، اور اس کے علاوہ یہ سائنس کے وجود کو بھی روکتا ہے۔ اور حوالے کے طور پر انہوں نے کرسچن چرچ کی مثال دی کہ انہوں نے کئی سالوں تک گلیلیو کو قید کر کے رکھا، جس نے صرف اتنا کہا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے،
پھر وہ کہتے ہیں کہ کرسچن چرچ نے انجن کو بنانے سے منع کیا، انسان کے وجود پر کھوج کرنے سے منع کیا، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ بالکل ہم مانتے ہیں کہ پاسٹ کے اندر ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ کرسچن اور جیوس تعلیمات کے اندر من گھڑت روایات شامل کرنے کی وجہ سے، جو کہ سائنس سے اور لاجک سے ٹکراتی ہیں، دو باتوں کے اندر کنٹراڈکشن موجود ہے، تو اسی وجہ سے یہ لوگ اپنی کوتاہیوں کو چھپاتے رہے۔ لیکن اسلام کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اگر اسلام آنکھیں بند کر کے ماننے کو کہتا تو قرآن بار بار یہ کیوں کہتا کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نیچر کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے، کیونکہ جانور ایک دوسرے کو مارتے ہیں، انسان ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں۔ اگر کوئی خدا موجود ہے تو اس سب کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اب اس بات کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کہ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ کمزور کو مارنا، قتل کرنا، ظلم کرنا یہ سب کچھ گناہ ہے؟ ظاہر ہے کہ مذہب نے، ورنہ سائنس کو ان سب اخلاقیات کا کیا پتہ، کیونکہ مذہب انسان کو یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کا کنسیپٹ بھی تو خدا نے دیا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقیات کو، موریلٹی کو خدا کے بغیر ماننا قتل غلط کیوں ہے؟ بربریت کا معیار کس نے دیا؟ نیچر کے اندر شیر ہرن کو مارتا ہے، وائرس انسان کو مارتا ہے، زلزلے انسانوں کو مارتے ہیں۔ اگر خدا نہیں ہے تو ظلم کو غلط کہنے کا حق آپ کہاں سے لائے؟ ایتھیس کے مطابق تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ پھر اگر ایتھیس کی لاجک کے مطابق خدا موجود نہیں ہے تو ظلم بس ایک ایونٹ ہونا چاہیے، جیسے کوئی زلزلہ یا پھر طوفان۔ یعنی جاوید صاحب خدا کو تو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن خدا والا موریلٹی یارڈ سٹک استعمال کرتے ہیں، جو فلسفے کی زبان کے اندر سیلف کنٹراڈکشن کہلاتا ہے۔ اب دوسری غلطی جاوید صاحب کی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی حساب کتاب کی جگہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انسانوں کو فری ول دے کر دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی شخص پر ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جیسا کہ غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، تو انسان جو کہ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنی اس فری ول کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کا وہ حساب قیامت کے دن ضرور دیں گے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فری ول کے ذریعے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن دنیا کے ان تمام ظلموں کے باوجود بھی اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو انٹرفیرنس کرے گا تو اللہ نے جو انسان کو فری ول دے رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آج اگر اللہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے آ کر اپنی موجودگی کو ظاہر کر دے تو پھر یہ دنیا امتحان کیسے رہے گی؟ سب کچھ تو موت سے پہلے ہی دنیا کے اندر ظاہر ہو گیا، تو حساب کتاب کیسا؟ مثال کے طور پر اگر امتحان کے اندر استاد ہر غلط جواب پر فوراً سے کاپی چھین لے تو امتحان پاسبل ہی نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، انسان یہ شکایت ہی نہ کر سکے کہ مجھے تو فری ول ہی نہیں دی گئی تھی، میری تو کوئی مرضی نہیں تھی۔ اسی لیے یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، نہ کہ ججمنٹ ہال۔ پھر جاوید صاحب کا اعتراض تھا کہ دنیا کے اندر اس قدر ظلم کیوں ہے، کیونکہ خدا کی یہ بنائی ہوئی دنیا تو بے ترتیب ہے، کیونکہ زیادہ تر اس دنیا کے اندر ظلم ہی ہو رہا ہے، چاہے وہ انسان کر رہے ہوں یا پھر جانور ایک دوسرے کو مار کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایول سائڈ پر موجود ہے، یعنی اچھی سائڈ پر نہیں ہے، اور دنیا کا نظام لوگوں کو بنانا چاہیے، یعنی لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ جس پر شمویل صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا کہ آج اگر ہٹلر کی نسل کشی کو زیادہ تر لوگ صحیح کہنے لگیں تو کیا آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ چلو یہ بھی چھوڑیں، کیا زیادہ لوگ اگر مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ریپ کرنا صحیح ہے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ اب اس کے علاوہ اور بھی بہت سوال ہیں جن کا جواب مفتی صاحب نے اسلامک اسکالر ہونے کے باوجود نہ کسی قرآن سے اس کا کوئی حوالہ دیا اور نہ کسی مذہبی کتاب سے، صرف لاجیکل اور سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ ہر چیز کا اتنا نپا تلا جواب دیا کہ قرآن کی وہ آیات سچ کر کے دکھائی کہ بے شک اگر تم سچے ہو تو ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے، اور اس کے علاوہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حق ہمیشہ شور نہیں مچاتا، لیکن آخرکار باطل کے ہجوم کے اندر بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔